آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے ٹاپک پر جو ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہے، سیلف گرومنگ اور کانفیڈنس کا ریلیشن۔ میں آج اپنے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طرح سیلف کیئر اور گرومنگ سے میری زندگی میں بہت فرق آیا۔ اگر آپ بھی اپنے سیلف کانفیڈنس کو امپروو کرنا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم کیوٹیز، میرا نام ہے عروہ اور میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں عروہ's جوائفل وائب میں۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک آپ کو سٹارٹنگ میں پتہ چل ہی گیا ہوگا، جو کہ ہے سیلف کیئر اور کانفیڈنس وغیرہ۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سارے ویڈیو میں آپ کو اچھے سے سمجھاؤں تاکہ آپ کو ایزیلی سب کچھ سمجھ آ سکے۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سیلف کیئر کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے اسکن کا خیال رکھنا، اپنے بالوں کو دیکھنا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر کا خیال رکھنا۔ جب میں نے اپنی کیئر شروع کی تھی نا، تو میں صرف اپنی باڈی کو ہی نہیں بلکہ اپنے دماغ کو بھی ہیلدی رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ پہلے میں اپنے آپ کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتی تھی۔ جب تک میں نے اپنی باڈی اور اپنے مائنڈ کو تھوڑا ٹائم دینا نہیں شروع کیا، تب تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح یہ چیزیں میرے کانفیڈنس کو متاثر کر رہی ہیں۔ اگر آپ اپنی باڈی کو کیئر دیں گے تو آپ کا کانفیڈنس نیچرلی بڑھے گا۔ جیسے میں پہلے اپنی اسکن کیئر کو اتنا سیریسلی نہیں لیتی تھی۔ میری ماما کہتی تھی کہ عروہ اپنی کیئر کر لو، عروہ اپنے بالوں کو ایسے کر لو، عروہ اپنی اسکن کیئر کر لو۔ تو میں آگے سے پلٹ کے ماما کو کہتی، ماما جی میں کیا ہی کروں گی ایسے اپنی اسکن کیئر کر کے، اپنی کیئر کر کے، میں کون ہی دیکھے گا مجھے، میں کیا ہی کروں گی۔ بٹ یہ بات غلط ہے، ہمیں دیکھنے کے لیے ہم ہی ہیں، ہم کافی ہیں خود کے لیے۔ جب میں نے اپنی سیلف کیئر کو اپنی روٹین کا، اپنے دن کا حصہ بنا لیا تو مجھے اپنے آپ کو زیادہ ریلیکسڈ اور فریش فیل ہونا شروع ہو گیا۔ جب میں نے اپنی سیلف کیئر کو اپنی روٹین کا، اپنے دن کا حصہ بنا لیا تو مجھے اپنے آپ کو زیادہ ریلیکسڈ اور فریش فیل ہونا شروع ہو گیا۔ جب میں نے اپنی اسکن کیئر کو ریگولر موئسچرائز کرنا اور سن اسکرین لگانا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے لیے کتنی ضروری ہیں۔ اس سے مجھے اپنے آپ میں ایک نیو انرجی فیل ہوتی تھی۔ سیلف گرومنگ صرف اسکن اور بالوں تک ہی نہیں ہوتی بلکہ اپنے ہیلتھ کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ میں نے اپنی ڈائٹ اور ورک آؤٹ روٹین کا بیلنس کیا اور یہ چیزیں میرے انرجی اور موڈ دونوں پہ پازیٹیو ایفیکٹ ہوئی۔ میں نے اپنی روٹین میں ایک واک ایڈ کی تھی جس سے مجھے نیچرلی باڈی کو بھی ایکٹیو فیل ہوتا تھا، جس سے میرے دماغ کو بھی بہت زیادہ ایکٹیو فیل ہوتا تھا۔ میرا دماغ بہت ریفریش ہو جاتا تھا جب میں واک کرتی تھی۔ میں واک کافی دیر تک کرتی رہتی تھی، اس سے میرے دماغ میں بہت زیادہ ریلیکس فیل ہوتا تھا۔ جب آپ اپنی باڈی کو اچھی طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کا سیلف اسٹیم نیچرلی امپروو ہوتا ہے۔ کانفیڈنس کا بہت گہرا تعلق مینٹل ہیلتھ سے ہوتا ہے۔ جب تک اپنے اندر کی پازیٹیو انرجی کو نرچر نہیں کریں گے تب تک اپنے آپ کو فلی کانفیڈنٹ نہیں محسوس کریں گے۔ اسی لیے اپنے دماغ کو بھی پازیٹیو تھاٹ سے فل کرنا ضروری ہے۔ کانفیڈنس کا بہت گہرا تعلق مینٹل ہیلتھ سے ہوتا ہے۔ جب تک آپ اپنے اندر کا پازیٹیو انرجی کو نرچر نہیں کریں گے تب تک اپنے آپ کو فلی کانفیڈنٹ محسوس نہیں کریں گے۔ اسی لیے اپنے دماغ کو بھی پازیٹیو تھاٹ سے فل کرنا ضروری ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو نیگیٹو سوچوں سے دور رکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اسٹرانگر اور بیٹر ورژن محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک فزیکلی گرومنگ کا حصہ نہیں بلکہ ہمارے مینٹل ویل بینگ کا بھی حصہ ہے۔ ہمارے اندر کا کانفیڈنس تبھی بڑھتا ہے جب ہم خود پر اعتبار کرتے ہیں، خود کو اسٹرانگ بناتے ہیں اور اپنے دماغ میں اچھی سوچوں کو بھرتے ہیں۔ جب ہم خود پر اعتبار کرتے ہیں نا تو کوئی ہمیں کچھ بھی بولے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ ہمارا مذاق اڑائیں، ہمیں تانے دیں، کچھ بھی۔ ہمیں خود پر اعتبار ہوتا ہے نا تو ہم خود پر، صحیح بات ہے، ہم خود کو اسٹرانگ سمجھتے ہیں۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے جو بھی ہمیں کچھ بھی کہے۔ جب میں جاتی تھی نا اسکول میں اپنی بات کروں تو جب ہمیں کلاس والے جو ہوتے ہیں وہ تو ایک فرینڈ کی طرح ہوتے ہیں، چاہے وہ فرینڈ نہ بھی نہ ہو، ایک اچھے فرینڈ کی طرح ہوتے ہیں، کلاس میٹ سے ہوتے ہیں۔ اگر کلاس کے باہر والے ہمیں مذاق وغیرہ اڑائیں ان کی بات الگ ہوتی ہے، اگر کلاس والے ہی ہمارا مذاق اڑائیں تو کیسا لگے گا سوچیں۔ جب میری کلاس والے تھے نا، میرے پاس جب کانفیڈنس نہیں تھا، میرے اندر بالکل بھی کانفیڈنس نہیں تھا، تو میری کلاس والے ہی
ہر انسان میرا اتنا بات بات پر مذاق اڑاتا تھا، مجھے جج کرتا تھا، کبھی میری بات کو لے کے میری چھوٹی چھوٹی بات پکڑ کے میرا مذاق بنا دیتے تھے۔ تو مجھے اندر سے اتنا دکھ ہوتا تھا نا کہ اگر کوئی مجھے چھوٹی سی بھی بات بھی بول گیا تھا نا تو میں سوچتی تھی کہ یہ مجھے ایسے کیوں بول کے گیا ہے، میں نے تو ایسے کیا ہی نہیں، میں تو کچھ اور بول رہی تھی، اس نے بات کو الٹا بنا کے مجھے ایسے ایسے بول دیا۔ یعنی کہ مجھے اتنا جج کیا جاتا تھا، اتنے تانے ملتے تھے مجھے کلاس میں، اتنا میرا مذاق بنایا جاتا تھا۔ میں سوچتی رہ جاتی تھی کہ میں کیا کروں انہیں اپنی طرف، میں انہیں فرینڈ بنانے کے لیے میں کیا کروں۔ میں کلاس میں اکیلی رہتی تھی، مجھے کوئی بھی نہیں تھا دیکھتا، میں اکیلی بیٹھ کے اپنا پڑھتی تھی، الگ سے سمجھتی تھی، مجھے کوئی بھی نہیں تھا دیکھتا۔ مجھے اندر تک اتنا دکھ ہوتا تھا نا کہ میں گھر آ کے اکثر رونے لگ جاتی تھی، ماما کے پاس بیٹھ کے ماما کو کہتی تھی کہ ماما فلاں لڑکی نے مجھے ایسے بولا ہے، فلاں لڑکی نے مجھے ایسے بولا ہے۔ میں وہاں پہ تو نہیں روتی تھی، وہاں پہ خود کو کنٹرول کر لیتی تھی، پر گھر آ کے میرا رونا کنٹرول ہی نہیں تھا ہوتا، راستے میں رونے لگ جاتی تھی۔ بہت زیادہ میں نے مشکل ہوئی، اور اب جب میرے پاس کانفیڈینس ہے تو میں کہتی ہوں تو مینوں گل کر کے تے وکھا، تینوں پھر میں دسنی ہے۔ اب میرے پاس ماشاءاللہ سے اللہ کے حکم سے اتنا میرے پاس کانفیڈینس ہے نا کہ مجھے اب کوئی بھی کچھ نہیں کہتا، بلکہ فرینڈس خود ہی بن جاتی ہیں میری۔ میں ہلکی سی بات کرنے سٹارٹ کرتی ہوں تو خود ہی میرے فرینڈس بن جاتے ہیں۔ اب میرے پاس اتنا کانفیڈینس ہے کہ مجھے کوئی بھی کچھ بھی کہے، کچھ بھی کہتا ہے نا کہ میں کہتی ہوں کہ میرے اندر جب یہ کوالٹی ہے ہی نہیں تو میں خود کو کیوں اپسیٹ کروں، میں کیوں اداس ہوں، میں کیوں بیٹھے گھنٹوں گھنٹوں سوچوں۔ میں خود کو اتنا اسٹرانگ بنا چکی ہوں نا، اندر سے باہر سے ہر طرف سے، سچ میں اب کوئی بھی مجھے کچھ بھی کہتا ہے نا مجھے ایک ذرہ فرق نہیں پڑتا۔ تو چلو واپس سے اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ سیلف گرومنگ کا ایک بہت ہی ضروری حصہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا۔ جب میں اپنی خامیوں کو اپنی طاقت کی طرح دیکھتی ہوں نا تو میرا کانفیڈنس نیچرلی بڑھا۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہی ہے، اور جب آپ اپنی یونیک کوالٹیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ کی سیلف ورتھ بڑھتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں پہلے اپنی باڈی شیپ کو لے کر انسیکیور تھی، لیکن جب میں نے اپنی نیچرل بیوٹی کو امپریس کرنا شروع کیا تو مجھے اپنے آپ پہ ٹرسٹ اور کانفیڈنس آنے لگا۔ آپ کا پرسنل سٹائل بھی آپ کے سیلف کانفیڈنس کا پارٹ ہے۔ پہلے میں بھی اپنے آپ کو اتنا سیریسلی نہیں لیتی تھی، بٹ اب میں خود کو بہت زیادہ سیریسلی لیتی ہوں ہر معاملے میں، کیونکہ مجھے خود پر اعتبار ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھی میری سیلف گرومنگ اور کانفیڈنس بوسٹ کی کہانی۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں سیلف کیئر کو اپنائے رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ویلیو دیجیے، اپنے مائنڈ اور باڈی کا خیال رکھیے، اور اپنے آپ کو پازیٹیو اور کانفیڈنٹ بنائے رکھیے۔ یاد رکھیے، کانفیڈنٹ آپ کے اندر ہی ہوتا ہے، اب بس آپ کو اسے نکالنے کا طریقہ ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ آج سے اپنی گرومنگ روٹین میں تھوڑا ٹائم اور محنت لگائیں اور اپنے سیلف کانفیڈنس کو اسکائی ہائیلی دیجیے، اور خود پر اعتبار رکھیں، کانفیڈنٹ رہیں، خود سے لو کریں، نیگیٹو باتوں کو درگزر کریں، ہمیشہ خود سے لو کریں، خود کی رسپیکٹ کریں۔ ہم ہی اب ہمارے لیے رسپیکٹ کرنے کے لیے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ، اینڈ سی یو لیٹر۔